دوستانی محبت، احباب طریقت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کائنات دی توفیق میں مثال ملا اسی اپنے مالک کائنات دے حضور حاضری بصورت جمعہ ادا کرنا سے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ساری حاضری کو قبول و منظور فرما کے اجر کثیر عطا فرما۔ احباب محبت وابستگان طریقت، یہ مہینہ جمادی الثانی شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے دی نسبت بڑی ہی عظیم، بڑی ہی خوبصورت نسبت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے دی نسبت جڑی ہے جانشین رسول، جان سارے رسول، وفادار رسول، میرے کریم آقا سرکاری سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، اور ویسے بھی سیانے کے اندر جدہ کھائی گئے اولا کھائی گئے، کیونکہ اسی شیخ مجدد نے بنانا لیا۔ میرے حضور قبلہ بابا جان علی نواز علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے سن کہ شیخ مجدد کا گلج پٹھنا ہونے دے ہونے کچھ گلی تے اس مہینے کی نسبت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حالی اسی جڑے نقش بندی مجددی ہیں، جڑے سلسلہ مجددیہ دے حامل ہیں، یقین کرو کہ اسی بڑے وقت آنے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے شیخ مجدد ارشاد گرامی ہے کہ دوسرے سلاسل دے وچ کوئی بھی بندہ اگر سفر کرے تو دا 1000 قدم میرے سلسلے دے سفر کرنے والے دے 1 قدم دے برابر ہے، یعنی دوسرے سلاسل دے وچ سفر آنا جڑا 1000 قدم چلے تو میرے شیخ بانی سرکار مجدد فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے دے سفر کرنے والا مسافر ہے تو دے 1 قدم دے بدلے برابر ہو دا 1000 قدم ہو گئے۔ تو ساری محبت کیوں چونکہ میرے سرکار مجدد الفسانی آپ دی نسبت جڑی ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر آپ دی نسبت جڑی ہے نا، آپ کو 2 نسبتہ حامل ہے، ایک شجرہ طریقت ہے اور ایک شجرہ نسب ہے۔ شجرہ طریقت میرے شیخ سیدنا صدیق اکبر کے نام جا کے مل رہا ہے، شجرہ نسب جڑا ہے اس سرکار عمر فاروق دے نام میرے احمد بھی عرض کیتا کہ کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 میرے وزیر آسمانہ تے نے 2 زمین تے نے، تو یا رسول اللہ وہ کون نے؟ دیکھو نا باقی بھی 10 حال ہے نے، لیکن کسے نو وزیر نہیں کیا، وزیر کنہ نو کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نو کیا تے سرکار عمر فاروق نو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے کریم آقا والی دو جہاں پر وجود و خیر چراغ حرم نبی و تشہد آقا کل دارہ اسم الختم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ، آپ زندگی دے آنے دے حالاتوں بھی واقع میں آپ انہوں پتا سی کہ میرا صدیق بھی میرے کول ہوئے گا، میرا فاروق بھی میرے کول ہوئے گا، تے جتھے دی بادشاہیت ہوئے گی وزیر بھی ہوتے ہی ہوڑ گے، تے جتھے بادشاہ ہوئے گا پھر وزیر ہوڑ گے، وزیرہ دی اور کتنے ہوئے گی، تے پھر جب وزیر تیسرے ملک بیٹھا ہوئے میری شیخ مجدد اسی خوش قسمت
مجددی نقشبندی جڑیاں کہ ساڑی شیخ مجدد دے نال نسبت سرکار سیدنا صدیق اکبر دے نال بھی ساڑی لیاز بندی بڑھتی ہے تے بابا جی سرکار عمر فاروق دے نال بھی تے کون سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جن آستے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنا فائدہ میں میرے صدیق نے رزق دے دیتا ہے نہ کسی نے میں قربان جاواں سرکار سیدنا صدیق اکبر وہ ذات وہ ہستی کہ جنہ کلمہ پڑھن تو پہلے بھی غیر اللہ دے سامنے شیر نہیں دکھایا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی مشرف اسلام اور تو پہلے بھی غیر اللہ نے سامنے شیر نہیں جھکایا تو اس صدیق اکبر کا غلام سرکار سید سرکار مجدد الفسانی ہوئے جو پتہ جنہ کہ جنگی نے جس وقت کھڑکی بڑھائی سی اس وقت کیا نا سجدہ تزیمی کیتا تو سجدہ تزیمی نہ کیتا میرے شیخ مجدد جنگی نے کھڑکی بڑھائی کہ بعد جنگی نے جڑے نال علماء ابو الفضل نے فیضی جیسے او انہوں نے علم دا کی مقام ہوئے گا ابو الفضل نے فیضی او عالم نے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور تفسیر اچھ نکتے اور اپنی لفظ بھی استعمال نہیں کیتا تو ایویں نہیں کسی آکھیا سی بھی علم و بعد علم کدی کدی بندے نو لے بھی ڈوبتا علم کدی کدی بندے نو لے بھی ڈوبتا ہے وہ دیکھو نے بھی تے علم دا مان ہی کیتا سی نا کہ میں استاد الملائکہ علم دا مان نہیں کرنا چاہیے شیخ سرکار سیدنا صدیق اکبر ہوئے میرے شیخ صدیق اکبر دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلام شیخ مجدد ہوئے تے سر جھکنا سجدہ تعظیمی تے دور دی گالے وقت دے بادشاہ دے کہ سر بھی نہ جھکائے کیوں کہ یقیناً آپ نے آکھا ہونا میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں بندگی بلکہ پچھلے جمعہ جڑا عرض کی تک بڑھیا نماز وہ ادا کرو اور ادا ہوندی ہوئے کہ جنہ سر بارگاہ خدا دے بھی جھکے مصطفیٰ دے بھی جھکے نماز ہی ہوئے جنہیں نسبت شیخ سیدنا صدیق اکبر ہو جائے کئی صدیوں بعد کئی 100 سال بعد بھی میرے شیخ مجدد اس عمل نے غلامی صدیقیت حق ادا کیتا پتہ نہیں جنگیر نے سامنے سجدہ تے دور دی گالے کھڑکی بڑھائی جا کے جس میں بابا لگتے میرا سر دکھائے گا تے تاڑی مارے گا کہ سجدہ ہو گیا سر جھکا گیا تعظیمی سجدہ ہو گیا میرے شیخ مجدد کہہ رہے ہو کھڑکی کھولی آپ زمین پہ بیٹھ گئے کہتے میں کہ ہے ہی بولیا نشینہ نہ کام کیے کھلی بیڑا تے دھڑ دے بھر اپنے ہتھاں تے دھڑ اٹھا کے نہ تے کر کے پہلے اس کھڑکی کو قدم داخل کیتے یار جدے سلسلے دا کئی صدیاں بعد کئی 100 سال بعد جدا غلام دا عالم ہوئے لیکن کیوں کہ میرے شیخ سیدنا صدیق اکبر دا فیضان تھی تو شیخ صدیق دے غلام در میں جنہوں نے اسلام قبول کرنا پہلا بھی غیر اللہ نے آپ دا لڑکپن سی بچپن سی تے آپ دے والد گرامی نہ لے کے گئے بت خانے جس ویلے بت خانے جا کے پتہ جی کہ ایک بار میرے کریم آقا بھی بت خانے گئے تے سارے گل تو سب میں نے سنی ہوئی ہے دی سنی ہوئی ہے کہ سارے بت خانے سے
سارے بوتاں دے قدمے تے سارے بوتاں دا سی مدینے بغل اتحاد کا ہے نا ادھر وکی گناہوں جاوے بت خانے تے کی پڑھتے میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر جس بت خانے گئے آپ دے والد گرامی چھوڑ کے کسی کام باہر نکلے تے بت نو مخاطب ہوئے بچپن وچ بھی بت نو سجدہ نہیں کیتا کیوں کیونکہ رب نو بھی پتہ سی قرب مصطفیٰ بت نو مخاطب ہو کے آپ نے ارشاد کی فرمایا کہ میں بھوکھا مینوں کھان واسطے میں بھوکھا کھان واسطے دے اس لیے ویکھیا نہ کوئی جواب نہیں ملیا آپ فرماندے نے مینوں سے کپڑے دے پھر ویکھیا جواب نہیں ملیا آپ میں گل کرنا جواب نہیں دینا چنگا خدا نہ کھانا سے دینا نہ پانا سے دینا آپ نے باہر نکلے نا باہر ایک روڑا پھڑیا روڑا پکڑ کے کہنے لگے میں لگا مارن دے تو خدا ہے نہ کہ بڑا بھاکرا کر بچا دے اپنے آپ روڑا چپ کے مارے تو کہ خود ناک لے بٹھائے خود پاس ہو گیا آپ نے والد گرامی آئے نا جس آگے ویکھا پوچھے گی کی کئی آخر مینوں کہ مینوں کھانا سے دینے نہیں دیتا میں آخر مینوں پانا سے دینے نہیں دیتا تو مینوں چڑھے غصہ میں بچہ بڑھ کے آخر لگا مارن اور جڑا اپنے آپ نوں نہیں بچا سکتا مینوں کی بچائے گا مارے بھاگ گیا آپ نے مارے شروع کی سختی کرتے وہ بڑے بھاگ لے کے آگے آپ کی والدہ دے کے پیش کی کہنے لگا میں نہیں اتنا کی کیتا ہے کہ بت خانے گیا جا کے بیڑا گھر کھا دیتا سو آخیا جب ادھر آواز آئی شمع پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا محمد بت خانے میں جائے تو پروانہ نہیں رہتا ایسے قریب آقا کا میرے محبوب کا غلام ہو رہے ہیں پہلی کا اشارہ کیتا جب میرے کھوم ہوتا ہے میرا رب تو بڑا ہے وہ جدہ رب بھی ٹوٹ جائے رب تے پھر ٹوٹنا کا نہیں ہوتا جنہیں ٹوٹ جائے رب بھی نہیں ہوتا میرے شاکر صدیق اکبر نے ایک ارشاد فرما دینے آپ نے فرمایا یہی چنگا ہی نے کیتا ہے میں جا کے لو آکے کھانا سے نہیں دیتا پانا سے آکھا نہیں دیتا میں کہا مارنے لگا جڑا آپ نے نہیں بچا سکتا میں تو کی بچا دے گا بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا ابو کہا پر میں سختی نہ کر ایسے یوم ولادت جڑے پیدائش تے دن اتنے خواب دیکھ دیا کہ میں ہاتھ سے غیب تو آواز آتی ہے کہ پتر تینوں رب عطا فرمارے زمانے چ نام صدیق تے آسمانہ دے نام عتیق او میرے محبوب دا محبوب ہوے گا اینو کچھ نہ کہے قربان جاوا کون صدیق اکبر اسلام قبول کرن تو پہلے بھی کلمہ پڑھن تو پہلے بھی بتاں دے اگے سجدہ غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا ویسے بھی کہتے کی کہتے ہیں عام طور پہ علی دا پہلا نمبر سن دیو نہیں سن دیو جڑا سن دا وہ دس رہے سرکار علی المرتضی شیر خدا دے سی جتیاں دے غلام انہاں دی گلیاں دے کتیاں دی پیراں دی دھول بھی ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک لیکن قربان جا بھی ایک ہی سن رہے ہیں علی دا جنہوں پتہ ہے وہ بولے جنہوں نہیں پتہ نہ بولے علی دا اتنی چھوڑی آواز مزہ نہیں کرتی علی دا پہلا نمبر اس تو پہلے بھی ایک گل کرنے اس تو پہلے بھی ایک گل کہنے کی کہنے دمادم ہے جی دمادم یہ مستم دی گل کہتے ہیں علی دا پہلے نمبر نے پہلے دسیا کہ دمادم دم کینوں کہنے نے دم کینوں کہنے نے سانو دم کینوں کہا جاتا ہے سانو
ہو جاتا مجذوبیت کیفیت ہوتے تے مجذوبیت آ رہی ہوتی ہے کدی انہوں بٹے پہ رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں توڑا اپنے آپ دی بھی ہوش نہیں ہوتی اپنے آپ دی بھی ہوش نہیں ہوتی کھان دی بھی ہوش نہیں ہے پین دی بھی ہوش نہیں وہ بس ہوتے رنگ چی لگیا ہوئے جن نے گل کی انہیں گل کرنے تو پہلے تحقیق کر کے تو انہوں سمجھا دیتا کہ دماغ دم مست کلندر دے مست کلندر دے گل دے نعرہ حیدری آدم یا علی آدم یا علی آدم علی آدم یا علی میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا آپ نے پہلا نمبر جانشیت کی دیتی اگر مقام تے منصب دی گل کرو جس طرح میرے شیخ سیدنا صدیق اکبر نے آزاد حاصل ہے کہ آپ دا سر کسے غیر اللہ کے سامنے چھوکیا نہیں اسی طرح غیر نبی دی حق پہ میرے سرکار دو عالم والی جان دو عالم باہر دو عالم کے اس دنیا سے رخصت کے بعد خلافت کے دکھو لائی سیدنا صدیق اکبر دیکھو جتنے صحابہ سنوں نے بیعت کی تھی نہ کی تھی انہیں عمر پاک احسن کے نہیں عثمان غنی احسن کے نہیں علی مرتضیٰ احسن کے نہیں ثابت ہویا کہ سیدنا صدیق اکبر واحد نے ہو جنہوں نے غیر نبی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ سرکار عمر پاک نے بیعت کی تھی سرکار عثمان غنی نے بیعت کی تھی مولا کائنات نے بیعت کی تھی نہ کی تھی مولا کائنات کا بیعت کی تھی سرکار عمر پاک نے کی سرکار عثمان پاک نے کی تھی تین بیعتوں کے ہاتھ پہ ہوئی ابو بکر صدیق آپ نے جس وقت دور خلافت گزر گیا اس تو بعد کی خلافت شروع ہوئی سرکار عمر پاک نے سرکار عمر فاروق دی خلافت نے بھی سرکار علی المرتضیٰ نے بیعت کی تھی نہ کی تھی سرکار عثمان غنی نے کی تھی کہ نہ کی تھی کتنیاں بیعتیں ہو گئیں مولا کائنات نے سرکار عثمان غنی نے سرکار عمر فاروق نے ہاتھ پہ کی تھی اس تو پہلے کتنے ہاتھ پہ کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ پہ پھر اس تو بعد جس وقت سرکار سیدنا صدیق اکبر کا دور گزریا آپ نے بعد خلافت کی دی شروع ہوئی عمر فاروق تو بعد کی دی شروع ہوئی جس سرکار عثمان غنی مولا کائنات نے سیدنا عثمان غنی نے بھی ہاتھ پہ بیعت کی تھی مولا کائنات نے سرکار سیدنا عمر فاروق نے بھی ہاتھ پہ بیعت کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے بھی ہاتھ پہ بیعت کی تھی تین بیعتوں تو بعد کتنی باری ہے سیدنا علی المرتضیٰ دی تو میں قربان جاواں کہ سیدنا صدیق اکبر دی بیعت صحابہ سے علی غیر نبی کے ہاتھ پہ نہیں کہ پہلا نمبر کدھر ہویا جڑی ترتیب رسول اللہ نے ارشاد فرمائی دے مطابق پہلا نمبر کیا دوسرا تیسرا چوتھا میں قربان جب اپنے شیخ مجدد نے کی آپ پتہ کی فرمان دے آپ فرمان دے سلاسل چار ہیں سب کے سب آپس میں یکجا ہیں سلاسل اس حدیث کریم سرکار مجدد سے شانی دا آپ دا یقین آپ دا ایمان ہے کہ سلاسل چار ہے سب کے سب آپس میں یکجا ہے میرے شیخ مجدد کہنے سے سارے میں جوڑے دے مدابا لیکن ترتیب ہوئی ہے جہی رسول اللہ نے محبت اپنی جگہ تے عقیدت اپنی جگہ علی دا پہلا نمبر علی پاک نے سی جوڑے دے میں غلام لیکن قربان جب یہ نمبر پہلا سیدنا صدیق اکبر دا ہی پھر رسول اللہ دی مرضی دیکھے پھر رب دی رضا دیکھے تے پہلا نمبر رب دے رسول تے جڑا رب دے رسول نال ٹکراوے او
کون ہوتا ہے؟ جڑا رب تے رسول نال ٹکراوے وہ کون ہوتا ہے؟ جنوں سمجھ آئی ہو تے دسے، جنوں نہیں آئی ہو نہ دسے۔ جڑا رب تے رسول نال ٹکرائے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ تے تسی اپنے اعمال دا محاسبہ کر کے دیکھ لو کہ تسی شیطاناں دے نال ہو یا رحمان دے نال ہو۔ رب دے رسول دا فیصلہ نہیں ہے۔ سرکار مجدد دے غلام اور منن والے ہاں تے ساڈا عقیدہ، ساڈا یقین تے ساڈا ایمان کیڑا ہونا چاہیے ہے جو سرکار مجدد پاک دا ہے۔ اور اس تو بعد اسی حنفی ہیں، ساڈا یقین تے ساڈا ایمان کیڑا ہونا چاہیے جڑا امام ابو حنیفہ دا سی۔ تے آپ نے جو فرمایا ہے نا، جس ویلے اج جو دور جا رہے نا، صرف پرفتن دور نہیں۔ کسی جگہ سے صحابہ دی آڑ اہل بیت کی گستاخی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تے کتے اہل بیت کی آڑ صحابہ دی گستاخی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تے صحابہ دی گستاخی کرنا ٹھیک ہے کہ غلط؟ اہل بیت کی گستاخی کرنا ٹھیک ہے کہ غلط؟ اسی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اسی صحابہ دے غلام ہیں، لیکن گل وہ ہے جڑی رسول اللہ نے ارشاد فرما دی تھی جو 1450 سال پہلے مقام، رتبہ، منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا، اسی اسے ترتیب دے نال، اسے طریقے دے نال، اسے منصب دے نال صحابہ کی بھی عزت کرنے ہاں۔ تو جو مقام اہل بیت نے عطا فرمایا اسے طریقے نال اہل بیت نے بھی دوستان محبت۔ جس وقت میرے کریم آقا دی آخری ایام سن علالت وقت نماز کن نے پڑھائی؟ صدیق اکبر مولا کائنات موجود سن، موجود سن۔ علی داماد بھی ہوئے، علی داماد بھی ہوئے، داماد کیڑا ہوئے، کیڑی دھی ہوئے۔ جب میرے کریم آقا ارشاد فرمان فاطمہ میرے جگر کا ٹھکڑا ہے، سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا دا گھر صدیق روکم ہوئے مسلح تے جان پہ۔ یہ گل لمبی چل رہی ہے، بغیر سمجھن تو مزہ نہیں آنا۔ انشاءاللہ زندگی دی تے آندے جمعے میں گفتگو کر کے عرض کرا کہ میرے کریم آقا دی اس گل کی حکمت سی کی وجہ سی کہ مولا کائنات کو وطن پر رکھا ہے، سرکار سیدنا صدیق اکبر نو مسلح تے کھڑا کر کے تے ثابت ایک کیتا کہ میں زمانہ کیڑا کیڑا صدیق نو نہیں مانا۔ اج میں اپنی نگاہ نال دیکھ رہا کہ صدیق نو کون مندا تے کون نہیں مندا۔ تے جڑا صدیق دی امامت نو نہ مندا اس وقت حکم کدا میں کدا حکم ہے، کدا حکم ہے؟ تے جڑا رسول دا حکم نہ منے ہو رب دی بارگاہ وچ مقبول ہے؟ کدی بھی مقبول ہو سکتا نہیں۔ صدیق دی گستاخی کر کے کدی بھی اس بارگاہ وچ مقبول ہو سکتا نہیں۔ دوستان سانو کریم آقا دے صحاب دے نال، اہل بیت دے نال احترام، ادب، خدمت، محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔